بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ لوگوں کو ملتے وقت مسکرانا، اندھے کو راستہ دکھانا، راستے سے پتھر ہٹانا، جب مریض کی عیادت کو جانا تو اسے اپنے لیے دعا کرنے کو کہنا، کیونکہ مریض کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو اشخاص کے درمیان صلح کرانا نفلی روزے، نفلی صدقے اور نفلی نماز سے زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 966 ہے۔ اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو میرے ضرورت مندوں پر اپنی کمائی خرچ کر، میں اپنے خزانے سے تجھ کو دیتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ روز محشر کا ٹھنڈا سایہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ ہونے تک ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یہ مسند کی حدیث نمبر ہے 17333۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں۔ یہ احمد بن حنبل کی مسند کی حدیث نمبر ہے 3,11,692۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ اس کے درمیان فساد برپا کر دے۔ یہ السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث نمبر 5 ہے۔ آخرت۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے جیسے کوئی سمندر میں انگلی ڈالے پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر لوٹتی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں اللہ کے حضور کھڑا ہوتا اور میری ماں آواز دیتی، میں نماز چھوڑ کر ماں کے پاس چلا جاتا اور دنیا والوں کو بتاتا کہ ماں کی عظمت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو نہ ہم ہدایت پاتے، نہ صدقہ دیتے اور نہ ہی نماز پڑھتے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حیا۔ حیا شجر ایمان کی ایک شاخ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 9 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلی شے جسے اس امت سے اٹھا لیا جائے گا وہ حیا اور امانت ہے، بس تم ان دونوں چیزوں کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جانور کے بارے میں جھگڑتے ہوئے آئے۔ دلیل کسی کے پاس بھی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو نصف نصف دے دیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 5426۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔